اللہم صلی علی محمد نور میں نور اللہ ہے پڑھ کر جھوم جائیں اور درود و سلام کی کثرت کریں۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ جب تفسیر لکھنے لگے تو سوچا کہ پہلے عمرہ کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کر کے آؤں، پھر تفسیر لکھنا شروع کروں گا۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عمرے کی غرض سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ عمرے سے فارغ ہوئے تو حاضری اور اجازت لینے کے لیے مدینہ شریف کے لیے عزم سفر ہوئے۔ عشاء کی نماز کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در انور پر جا کر سلام پیش کیا اور تفسیر لکھنے کی اجازت چاہی۔ پھر سوچا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور تفسیر قرآن لکھنی ہے، کیوں نہ قلم، سیاہی اور اوراق بھی مدینہ شریف سے خرید لوں۔ یوں مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خریداری کی غرض سے مدینہ شریف کے بازار میں پہنچے۔ وہاں خریداری کرتے کرتے آپ کو پارکر کمپنی کا ایک پین پسند آ گیا۔ اس کی لکھائی بہت اچھی تھی۔ سوچا اس پین میں سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور رب تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر لکھوں گا۔ جب پین کی قیمت پوچھی تو پتہ چلا کہ میری جیب میں تو اس سے آدھی رقم بھی موجود نہیں۔ پین اپنی جگہ واپس رکھ دیا، واپس اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح تہجد اور فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ نماز اور اسلام سے فارغ ہو کر آپ ریاض الجنہ میں بیٹھے انحاق و تندہی سے درود و شریف پڑھ رہے تھے کہ کسی نے آہستہ سے کان میں سرگوشی کی، مولوی صاحب آپ پاکستان گجرات سے آئے ہیں، احمد یار آپ کا نام ہی ہے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی دکاندار پین ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ وہ کہنے لگے حضور یہ پین رکھ لیجئے۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ مجھے کیسے جانتے ہیں اور میرے پاس اس کی قیمت کے برابر رقم نہیں ہے؟ تو دکاندار بولا میں آپ سے اس کی رقم طلب نہیں کی۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو پھر مجھے کیوں یہ پین دے رہے ہو؟ تب دکاندار نے روتے ہوئے کہا میں سالوں سے مدینہ شریف میں ہوں، ایک تو مجھے اس بات نے غمگین کر دیا، میں نے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے مدینہ کی فضائیں تو عطا کی ہیں، کبھی دیدار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی عطا فرما دو۔ بس گزشتہ رات میرے سر کی آنکھیں بند ہوئی اور میرے نصیب جاگ اٹھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ کی دکان میں یہ پین میرے احمد یار کو بہت پسند ہے۔ فجر کی نماز کے بعد ریاض الجنہ میں جانا، اس شکل و صورت کا بندہ پاکستان گجرات کا رہائشی ہوگا، اس کا کہنا ہے کہ یہ پین آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ مفتی صاحب نے پین لے لیا اور چوم کر آنکھوں سے لگایا۔ دکاندار نے بھی مفتی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور اس پین اور آپ کی وجہ سے مجھے دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہو گیا۔ دوستو اے محبان درود و سلام کے قافلے میں شامل ہو میرے ہم سفر، دیکھو پین کی قیمت نہ تھی مگر محبت تو سچی تھی۔ وہ قیمتی پین مل گیا، تحفہ کے عظیم الشان ہستی نے عطا فرمایا۔ آپ بھی درود و سلام صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں۔ آپ کی حاجتیں وہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری فرما دیں گے، کیونکہ وہ قاسم ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، بے شک میں قاسم ہوں، اللہ پاک عطا فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے ہیں، وہ یار کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے۔ درود و اسلام پڑھنے والوں آپ پھر بھی ان کے اذن سے پڑھ رہے ہو تو پھر کیسے ممکن ہے اب کہ آپ خالی ہاتھ لوٹائیں گے؟ طلب سچی ہو تو ان صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ لی ساری کائنات۔ ان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی سخی نہیں، ان سا کوئی گدا نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی ازواجہ واہل بیتہ وعلی صحابہ وبارک وسلم۔ اللہم سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی الاولین والآخرین وفی الماء الاعلی علی یوم الدین۔ اللہم ربنا آمین آمین۔ اے اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی سعادت نصیب فرما۔ آپ سب کو جمعہ مبارک۔ اللہ حافظ۔